بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب تک گزشتہ دروس میں جو شبہات ذکر کیے وہ زیادہ تر توحید کے حوالے سے تھے اور کچھ دین اور مذہب کے حوالے سے تھے، کچھ شبہات نبوت کے حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کے اذہان میں ڈالے جاتے ہیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ان کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ان شبہات میں سے ایک شبہ یہ ہے کہ نبی کوئی بھی جب آتا ہے، کوئی نبی بھی، تو اس کا نبی ہونا ثابت ہوتا ہے معجزے کے ذریعے سے، اور اس کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ اس کو الہی الہام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ تو یہاں دو طرح کے شبہ ہیں، ایک یہ کہ سارا انحصار معجزے پر ہوتا ہے، اور یہ کیسے پتہ چلے کہ وہ معجزہ ہے، یہ انشاءاللہ ہم دوسرے شبہ کے طور پر ذکر کریں گے۔ دوسرا یہ شبہ ہے کہ کیسے پتہ چلتا ہے اس کو کہ میں نبی ہوں، اور یہ جو مجھے خبر دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ الہام ہے، یہ وحی ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ انسان بہت زیادہ محنت اور ریاضت اور عبادت کرے اور اس کا نفس پاک اور طیب صاف ہو جائے اور اس کا نفس ہی اس کو الہام کرے۔ آج کل جو لوگ ریاضتیں کرتے ہیں بہت زیادہ چلے کاٹتے ہیں یا نفس کی مخالفت کرتے ہیں، یا مثلا دنیا کی وہ جو ہے محبت دل سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے نفس کی مخالفت کر کر کے، ان کے پاس بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ وہ بعض دفعہ اطلاع دے دیتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، یا مثلا خبر دے دیتے ہیں کہ فلاں آدمی کہاں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ نبی کو بھی اس کا عالی ظرف اور پاک نفس اور صفائے نفس اتنی ہے کہ اس کو خود کو جو ہے وہ اس کا نفس یہ معلومات دیتا ہو۔ صوفیاء جیسے کہتے ہیں ان کو کشف و شہود ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کشف و شہود والے ہیں ان کی کیفیت اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے، انہیں اطمینان نہیں ہوتا، جبکہ ہر نبی کو اطمینان ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ نبی ریاضتیں نہیں کرتے، کسی نبی کا نہیں ملے گا کہ وہ کوئی چلا کاٹتا تھا، وہ کوئی ریاضت کرتا تھا، کوئی مشق کرتا تھا۔ ہاں، وہ اگر کرتے تھے تنہائی میں چھپ کر سامنے اللہ کی عبادت کرتے تھے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ غار حرا میں عبادت کرتے تھے اللہ کی۔ تو یہ صرف عبادت کرنا اور ہے، لیکن چلے کاٹنا، یہ چیز نہیں کھانی، وہ چیز نہیں کرنی، یہ لباس نہیں پہننا، وہ اس طرح کی آپ کو چیزیں نہیں ملیں گی کہ ان کا کوئی استاد ہوتا تھا اور وہ اس کو رہنمائی دیتا اور وہ جناب۔ تیسری بات یہ ہے، اور یہ مہم ہے سب سے، کہ معجزہ عطا ہونا۔ یہ معجزہ سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے، چونکہ اگر اس کی اپنی طرف سے ہوتا تو اللہ معجزہ نہ دیتا، اور معجزہ پھر ایسی چیز ہوتی ہے جس پر انسان قادر نہیں ہوتا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ تعلیمات جو نبی لے کر کے آتا ہے، وہ تعلیمات بتاتی ہیں کہ الہی تعلیمات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صوفیاء وغیرہ یا اس طرح کی ریاضت کرنے والے ان لوگوں کی تعلیمات ہوتی ہیں، یہ اوکالائی تعلیمات نہیں ہوتی، ان کی خاص ہوتی ہیں، جو ان کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، حتیٰ وہ ان کو بیان کرنے سے بھی بعض دفعہ عاجز ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کس الفاظ میں ہم بیان کریں۔ جبکہ جو نبی تعلیمات لے آتے ہیں اوکالائی تعلیمات ہوتی ہیں، ان میں رہنمائی ہوتی ہے، ان میں انسان کی دنیا اور آخرت کی نجات ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ دلیل بنا سکتے ہیں کہ امت کا اس پہ اجماع ہے، آپ کو وسوسہ ہو رہا ہے، ورنہ پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے۔ پھر ایک مہم چیز یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو اس سے تو لازم آئے گا کہ ایاز باللہ نبی جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ وہ تو نبوت سے پہلے امین اور صادق معروف ہوتے ہیں۔ یعنی اگر آپ ان کے نبی ہونے کے قائل ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھی قائل ہیں اور نبی ہونے کے قائل ہیں، تو پھر کیسے ان کو تہمت دیتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی جانب سے ہے، یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے، میرا نہیں ہے۔ تو یہ خطرناک ہے آپ کا یہ وسوسہ اور یہ شبہ۔
ورنہ لازم آ جائے گا کہ ایاز باللہ جو ہے قرآن نبی پاک نے بنایا ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو کیسے آپ کا دین کیسے بچے گا، آپ کا ایمان کیسے بچے گا؟ پھر بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قرآن ہے وہ اصلاً وہاں تو گنجائش ہی نہیں ہے کوئی سوچ سکے کہ ایک بندہ جو کسی کے پاس نہ پڑھا ہے، نہ لکھا ہے، نہ سیکھا ہے، وہ ایسی کتاب لے کر کے آیا ہے جو عرب کے بڑے بڑے جو فصیح اور بلیغ قسم کے لوگ تھے، جن کے قصیدے جو ہے سونے کے پانی سے لکھ کر لٹکائے جاتے تھے، ایسے لوگ عاجز رہے مقابل لانے سے۔ بے ساختہ ان کی زبان سے قرآن سن کر لکھا جاتا تھا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کی کلام نہیں ہے۔ تو کیسے پھر ایک آدمی جو نہ کہیں پڑھا، نہ سیکھا ہے، نہ استاد ہے اس کا، وہ ایک دم ایسی کلام کرنے لگا ہے؟ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے اپنے افکار ہو، اپنے الفاظ ہو؟ قیامت تک کے لیے جو معجزہ ہے، بشر کی کلام سے یہ فوق ہے، اوپر ہے۔ تو لہٰذا یہ صرف ایک وسوسہ ہے، ورنہ کوئی گنجائش نہیں ہے اس طرح کی کوئی بات انسان سوچ سکے کہ یہ ان کی اپنی طرف سے چیزیں بناتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کیوں نہیں روک لیتا تھا؟ قرآن مجید میں تو اتنے حد تک کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری طرف نسبت دے، خود اپنی طرف بنائے اور ہماری طرف نسبت، لو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین وَلَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم اس کے دائیں بازو سے پکڑیں گے اور اس کی شہرہ کو کاٹ ڈالیں گے۔ اتنا سختی ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ بنائے۔ آپ کہتے ہیں کہ گویا ایاز باللہ پورا قرآن انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا۔ ایسی باتیں ہیں۔ اور جہاں تک شبہ ہے معجزے والا کہ معجزہ اہم ترین جو ہے وہ سند ہے نبی کے نبی ہونے کی، تو اس پہ یہ شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ معجزہ ہے اور یہ دکھانے والا نبی ہے، جبکہ اسی طرح کے کام، خارق العادہ کام اور لوگ بھی دکھا رہے ہیں۔ جو ریاضات کرتے ہیں روحانی، وہ طرح طرح کے کام کر سکتے ہیں۔ کرتب دکھاتے ہیں جو لوگ، وہ عام لوگ نہیں کر سکتے، خارق العادہ ہوتے ہیں۔ یونیورسٹیوں میں اب بہت سارے علوم سکھائے جاتے ہیں جن کے نتیجے میں انسان عجیب و غریب قسم کے کرتب دکھا سکتا ہے۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ معجزہ ہے؟ پہلی بات یہ ہے، جواب میں عرض کروں گا کہ ان میں کوئی بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا ہے، یہ کرتب دکھانے والوں میں، لہذا یہ شبہ ہے خواہ مخواہ کا، جبکہ نبی جب معجزہ دکھاتا ہے تو نبوت کا دعویٰ ساتھ ہوتا ہے۔ دوسری بات اور مہم یہ ہے کہ یہ جو کرتے ہیں اس طرح سیکھا جا سکتا ہے، کوئی بھی سیکھ کر یہ کام کر سکتا ہے، یعنی اس کے پیچھے اسباب ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہوتے لیکن یہ ماہر لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی اس کو سکھا دیا جائے تو ویسے کر لے گا۔ جبکہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ سیکھنے سکھانے سے نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، نبی یا امام کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، تو وہ خارق العادہ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں عادہ کے مطابق ہوتی ہیں لیکن چھپا ہوا ہوتا ہے، ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہوتا ہے، ورنہ عادت کے خلاف نہیں ہوتا، جبکہ یہ خارق العادہ ہوتا ہے معجزہ۔ تو یہ ایک مہم فرق ہے۔ دوسرا مہم فرق یہ ہے کہ ان کا کام محدود ہوتا ہے، جو چیز سیکھی ہے وہی کر سکے گا۔ جادوگر سے کہیں کہ وہ ایک کرتب دکھا رہے ہیں، اس سے کہو نہیں یہ نہ کرو، کوئی اور کر کے دکھاؤ، نہیں کر سکے گا، چونکہ جس پہ اس کی پریکٹس ہے، جس کے لیے اس نے محنت کی ہے۔ جبکہ نبی کے معجزے کی کوئی حدود نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے فصاحت و بلاغت میں معجزہ قرآن دکھا رہے ہیں تو ادھر چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں، ادھر سے درخت کو جڑوں سمیت بلا رہے ہیں مثلا، تو کوئی حدود نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر اہم ترین جو اصل میں فرق ہے کہ ان لوگوں کا اعتماد کس پہ ہوتا ہے؟ کرتب دکھانے والوں پر، شیطان پر، جنات پر ہوتا ہے، یا کچھ کیمیائی چیزوں پر ہوتا ہے، جبکہ نبی پاک کا یعنی ہر نبی کا اعتماد جو ہے معجزہ دکھانے میں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے۔ تو دعوے نبوت کر کے ساتھ ایسا کام دکھانا جو کوئی نہ کر سکے، سیکھا بھی نہ جا سکے، اور اللہ کی طاقت پر اعتماد کرتے ہوئے ایسا کرے،
یہ صرف نبی یا امام کا معجزہ ہو سکتا ہے، کوئی اور اس طرح کے کرتا وغیرہ نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ ولی اللہ جو کرامات دکھاتے ہیں اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے، امام یا نبی نہیں ہوتے لیکن کرامات دکھا سکتے ہیں، وہ بھی امامت یا نبوت کے دعوے کے بغیر کرتے ہیں، چونکہ یہ دعویٰ کر بیٹھا تو جھوٹا ہو جائے گا، ولی نہیں رہے گا، پھر وہ کرامت نہیں اس سے ظاہر نہیں ہوگی۔ تو بعض امام یا نبی نہ ہو کر کرامات دکھاتے ہیں لیکن ان کے ساتھ امامت یا نبوت کا دعویٰ نہیں ہوتا ہے۔ پھر معجزے میں یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ جو انہوں نے مانگا ہے معجزہ اسی طرح ہو جائے، اس کے الٹ نہ ہو جائے۔ اگر الٹ ہو گیا ہے تو وہ معجزہ نہیں رہے گا، جیسے مسیلمہ کذاب کو کہا کہ اس کنویں کو میٹھا کرے، اور جب اس نے اس میں تھوک ڈالی تو وہ کڑوا ہو گیا۔ اسی طرح نبوت کے حوالے سے جو شبہات کیے جاتے ہیں بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ انہوں نے شادیاں زیادہ کی اور وہ شادیاں زیادہ کرنے کے جو ہے خواہش مند تھے، تو یہ کام جو ہے ایک نبی کے ساتھ زیب نہیں دیتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر صحیح تاریخ پڑھی جائے اور تأمل کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ شادیاں اس وجہ سے نہیں تھی کہ عیاذ باللہ جو ہے وہ ان کا اس کے بغیر گزارا نہیں تھا، ورنہ انہوں نے جوانی تو اپنی ایک بیوی کے ساتھ گزار دی۔ 25 سال کے تھے اور شادی کی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، پھر مزید 13 سال رہے، 53 سال کی عمر تک، 25 سال سے لے کر 53 سال کی عمر تک ایک بیوی کے ساتھ گزار دیا، اور یہ سب سے اہم ترین عمر ہوتی ہے انسان کو بیویوں کی جس میں حاجت ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے بعد میں جو شادیاں کی ہیں وہ کچھ اور مسائل تھے ان شادیوں کے لیے، ہر شادی کے پیچھے کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا۔ اکثر ان میں سے یہ تھی، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اکثر اس میں یہ تھی کہ سیاسی طور پر فائدہ تھا، مذہبی طور پر فائدہ تھا۔ مثلا ابو سفیان کی بیٹی سے کی ہے تو اس لیے کہ تاکہ وہ اب اس کا سر جھک جائے۔ یہودی بڑا جو یہودی تھا اس کی بیٹی سے کی ہے، چونکہ وہ سسرال بن جانے سے جو ہے پھر وہ داماد کے سامنے وہ شرارتیں کرنے سے باز آ جاتے ہیں، سر جھک جاتا ہے، دل سے تسلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کئی ایک ایسے فوائد تھے، اس پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ اس شادی کا ریزن کیا تھا، اس کا کیا تھا، اس کا کیا تھا۔ تو ایک لیڈر ہونے کی حیثیت سے اور تھوڑے عرصے میں زیادہ کامیابیاں حاصل کرنے کی حیثیت سے، سیاسی سطح پر، مذہبی سطح پر، اجتماعی ثقافتی طور پر، ان چیزوں کے فوائد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دے رکھی تھی کہ وہ یہ شادیاں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مثلا ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیاذ باللہ یہود پر ظلم کیا تھا۔ ان کے ایک قبیلے کے 3 قبیلے تھے، ایک قبیلے کے جو ہے تمام افراد کو ذبح کر دیا گیا تھا اور بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا تھا۔ یہ حقیقت میں پہلی بات یہ ہے، یہ ثابت نہیں ہے، یعنی بعض مورخین محققین اس کی نفی کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا۔ اور اگر مان لیا جائے ایسا ہوا ہے تو جب تاریخ کی ورقدانی کی جائے اور اس کے اسباب ڈھونڈے جائیں تو بندہ کہہ دیتا ہے کہ پھر ایسا ہی کرنا انصاف تھا، چونکہ معاہدہ ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اور 3 قبیلوں کے درمیان، تو ہر قبیلے نے خیانت کی۔ اب پہلے نے خیانت کی تو اس کو صرف اتنا کیا کہ آپ مدینہ چھوڑ دو، جو سامان لے کے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ اب دوسرے 2 قبیلوں کو تو درس آنا چاہیے تھا۔ دوسرے نے خیانت کی تو کہا کہ آپ زندہ بچ کر نکل جاؤ، باقی کچھ لے کے نہیں جا سکتے ہو۔ اب تیسرے قبیلے کو تو سیکھنا چاہیے تھا۔ تیسرے نے ایسی خطرناک سازش کی کہ پورے مسلمانوں کے وجود کو ملیا میٹ کرنا چاہتے تھے، حالانکہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ ہے کہ تمہارا دشمن ہمارا دشمن، تمہارا دوست ہمارا دوست، مل کر دفاع کریں گے۔ لیکن خندق کے واقعہ ہوا تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ساز باز ہونے لگی کہ تم باہر سے حملہ کرو، ہم اندر سے حملہ کریں گے اور ان کو ختم کر کے رکھ دیں گے۔ اب وہ قادر ہوتے تو شاید مسلمان مرد نہیں، مسلمان بچے بھی نہ بچتے، مسلمان خواتین بھی نہ بچتی۔
اب اس طرح کا خطرناک دشمن، پہلے 2 قبیلے بھی معاہدے توڑ چکے ہیں، ان کو نکالا جا چکا ہے، لیکن یہ اپنی خباثت سے پھر بھی باز نہیں آئے۔ پھر جب جنگ کے لیے گئے تو باقاعدہ جنگ کی اور قلعے میں جو ہے داخل ہو کر پھر بھی معذرت کے لیے نہیں آئے، معافی مانگ لو، نہیں۔ کتنے دن محاصرہ رہا، پھر مولا علی علیہ السلام جب قریب ہوئے ان کے خوف سے جو ہے وہ انہوں نے تسلیم کر لیا۔ پھر کہا کہ پھر بڑی بات مہم یہ ہے کہ ہم معاذ کے حکم پر، سعد بن معاذ کے حکم پر جو ہے وہ صلح کریں گے، چونکہ ان کے ساتھ ان کی تعلقات تھے، اچھی دوستی تھی۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا، پھر انہوں نے جو فیصلہ کیا اسی پر عمل کیا گیا۔ رسول اللہ نے تو فیصلہ بھی نہیں کیا، حالانکہ وہ انہوں نے اس لیے چنا تھا انہیں کہ یہ ان کے تعلق دار ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت اوکالائی فیصلہ یہی تھا جو کیا گیا، اور نبی پاک نے اس پر عمل کیا، طرفین نے عمل کیا ہے۔ تو لہٰذا کسی قسم کا ظلم نہیں تھا۔ اگر تاریخ پڑھی جائے تو وہ یعنی کوئی بھی منصف اور عادل آدمی ہوتا تو وہ اس زمانے کے جو قوانین تھے، چونکہ ہم آج 1400 سال بعد میں کی بات کر رہے ہیں نا، اس وقت جو قوانین تھے جنگوں کے، صلح کے، معاہدے کے، بالکل عین عدل اور عین انصاف ہوا۔ ایک شبہ یہ دیا جاتا ہے بالخصوص نبوت کے حوالے سے کہ اس دور میں تو نبی آئے جس دور میں انسان صحرا میں زندگی بسر کرتا اور پتھر کا زمانہ تھا اور حیوانوں پر سفر کرتا۔ آج کا اس ترقی یافتہ زمانہ جہاں اتنی انکشافات ہو چکی، اتنی تبدیلیاں آ چکی، سفر کے لیے جہاز جیسی چیز آ گئی، سوشل میڈیا آ گیا، مثلاً کانٹیکٹ کرنے کے لیے، رابطے رکھنے کے لیے تیز ترین مثلاً جو ہے میسنجرز وغیرہ آ گئے۔ تو کیا ہے آج کے دور میں نبی کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی بھیجنے کا جو اصل ہدف قرآن نے ذکر کیے وہ یہ ہے کہ تاکہ تم پر حجت قائم کرے۔ نبی آ کر تمہیں اپنی سیرت سامنے نمونے کے طور پر پیش کرے اور اللہ کے احکام بتا دے، تاکہ تم پر حجت قائم ہو جائے، یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس پیغام نہیں آیا تھا۔ تو مہم جب پیغام پہنچانا ہے تو وہ پیغام پہنچ گیا ہے۔ نبی پاک کی سیرت بھی کتب میں محفوظ ہے، قرآن مجید بھی آپ کے سامنے ہے، تو حدیثوں کا مجموعہ بھی ہے، تو آپ کے پاس وہ پیغام پہنچ گیا۔ کون ہے جو کہتا ہے کہ آج پیغام نہیں پہنچا ہے؟ اور ایسے قواعد کلیہ ہیں، ایسے ضوابط ہیں جو قیامت تک کے لیے قابل عمل ہیں، ان سے حکم نکالا جا سکتا ہے۔ تو پھر اس لیے نبی کی ضرورت نہیں پڑی۔ آخری نبی ایسی کامل تعلیمات لے کر کے آئے، ایسے کامل ضوابط لے کر کے آئے، قرآن کی شکل میں، اپنی حدیث اور سنت کی شکل میں، ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی شکل میں، کہ کہا کہ یہ تمہارے لیے کافی ہے، اطرتی و اہل بیتی اور قرآن مجید، قیامت تک ان سے تمسک کرتے رہو گے تم میرے تک حوض کوثر پہ پہنچ جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے ہدایت دینے کے لیے کافی ہیں۔ زمانے میں جتنی تبدیلیاں آ جائیں، جتنی ترقی ہو جائے، یہ جو ہے وہ ہدایت کے لیے ان میں سامان موجود ہے۔ معصوم فرماتے ہیں قرآن مجید کی آیات ایسے چلتی ہیں جیسے پانی چلتا ہے، جو ہمیشہ چلتا رہے گا۔ تو ہر دور میں قرآن جو ہے آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، آپ کے مسائل جو ہے ان کا حل بتا رہا ہے، ساتھ معصوم کی حدیث بھی ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے کسی اور نبی کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ چند ایک شبہات جو نبوت کے حوالے سے ہیں، باقی انشاءاللہ کچھ شبہات امامت اور عدل اور قیامت کے حوالے سے ہیں، ان کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلے دروس میں کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔